چینل پر آنے والے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا کے حیرت انگیز اور پر اسرار واقعات میں سے ایک واقعے کے بارے میں، جو کہ سن 1992 کو جنوبی امریکہ کے ایک ملک وینزویلا کے ایئرپورٹ پر پیش آیا، جب ایک طیارہ اچانک ایئرپورٹ کی حدود میں نمودار ہوا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ کے کسی بھی ریڈار پر طیارے کی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی ریڈارز طیارے کو کیچ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایئرپورٹ کے کنٹرول روم سے طیارے کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا۔ رابطہ قائم ہونے پر کنٹرول روم میں طیارے کے پائلٹ کی آواز سنائی دی۔ پائلٹ نے پوچھا، ہم کہاں ہیں؟ کنٹرول روم میں موجود لوگوں کے مطابق پائلٹ کی آواز نہایت گھبرائی ہوئی اور خوفزدہ تھی۔ کنٹرول روم سے جواب دیا گیا، آپ اس وقت وینزویلا کے ایئرپورٹ کی حدود میں ہیں۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ دوبارہ رابطہ کرنے پر جہاز کے پائلٹ نے بتایا کہ ان کی فلائٹ نے نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے اڑان بھری تھی، اور اس کے ساتھ عملے کے 4 افراد کے علاوہ 57 مسافر سوار ہیں، اور انہیں 2 جولائی سن 1955 کو 9:50 پر میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ پائلٹ کے اس انکشاف پر کنٹرول روم میں موجود لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے، کیونکہ اس وقت سن 1992 تھا اور پائلٹ کے مطابق 1955۔ طیارے کو اترنے کی اجازت دیتے ہوئے کنٹرول روم نے پائلٹ کو بتایا کہ آج اکتوبر 1992 ہے اور آپ اس وقت جنوبی امریکہ کے ملک وینزویلا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں، جس کے جواب میں پائلٹ کی خوف زدہ آواز سنائی دی، او میرے خدایا۔ کنٹرول روم کے مطابق پائلٹ نے اس کے بعد اور کوئی بات نہیں کی۔ طیارے کو نہایت مہارت سے رن وے پر اتارا گیا۔ اس دوران پائلٹ نے اپنے ساتھی کو پائلٹ سے جو بات کی وہ کنٹرول روم میں سنائی دی گئی۔ اس نے کہا، او جمی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ کو پائلٹ نے کیا جواب دیا، اس کی آواز کنٹرول روم میں نہیں سنائی دی۔ اسی دوران پائلٹ کو کہا گیا کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کی مدد کی جائے گی، جس کے جواب میں پائلٹ نے کہا کہ انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ اسی دوران گراؤنڈ کریو کی گاڑیاں جہاز کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پائلٹ نے چیخ کر کہا، ہمارے قریب مت آنا، ہم جا رہے ہیں۔ گراؤنڈ کریو کے مطابق طیارے کے پائلٹ نے کاکپٹ کی کھڑکی کھول کر انہیں ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا۔ کریو کے بیانات کے مطابق پائلٹ نے ہاتھ میں کوئی فائل پکڑی ہوئی تھی اور طیارے کے مسافروں کے خوف زدہ چہرے کھڑکیوں سے چپکے ہوئے تھے۔ اسی دوران طیارے نے تیزی سے اڑان بھری اور بادلوں میں غائب ہو گیا۔ اس تمام کارروائی کا ریڈارز پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں، لیکن کنٹرول روم اور گراؤنڈ کریو کے بہت سے افراد کی ناقابل تردید شہادتوں اور کنٹرول روم میں پائلٹ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ ایسے ثبوت ہیں جنہیں کسی بھی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور ثبوت جو کہ جہاز کا پائلٹ چھوڑ گیا، وہ تھا سن 1955 کا ہاتھ سے بنا ہوا کیلنڈر، جو کہ کاکپٹ کی کھڑکی سے پائلٹ کے ہاتھ سے گرا، جو کہ آج بھی محفوظ ہے۔ اس طیارے کا آج تک دوبارہ کوئی سراغ نہ مل سکا۔ جب اس معاملے کی چھان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ جولائی سن 1955 کو فلائٹ نمبر 914 نے نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے اڑان بھری تھی۔ تاہم پرواز سے کچھ دیر بعد طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا اور تمام رابطے ختم ہو گئے۔ طیارہ میامی ایئرپورٹ پر بھی نہ پہنچ سکا۔
तमाम मौजूदा वसाइल बरोए कार लाने के बावजूद भी तियारे का पता ना चल सका और फजाई तारीख में एक जहाज हमेशा के लिए लापता करार दे दिया गया। लेकिन अचानक इसी फ्लाइट नंबर 914 ने 37 साल बाद अपने अमले और 57 मुसाफिरों समेत वेनेजुएला एयरपोर्ट पर अपने होने का नाकाबिले तरदीद सबूत छोड़ा और दोबारा से फिजा की वसतों में गुम हो गया। जहाज कहाँ से आया और कहाँ गया, इसके मुतालिक मुख्तलिफ मफरूज़े मौजूद है। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि वो 4th डायमेंशन में चला गया और ग्रेविटी के असर से दूर हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।